بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج میں اہل سنت و جماعت کے تمام قائدین، علماء و مشائخ، خطباء و مدرسین، خواتین و حضرات سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے، ہماری کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے، ہم ایک ریوڑ کی طرح ہیں جس کا کوئی راعی نہیں ہے، جس کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر ہر سطح پہ دہائیوں سے ہم تنزلی کا شکار ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو عام اور بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے اور ان کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا فوکس اپنے دوست احباب، اپنے قائدین، اپنے رہنماؤں کی غلطیوں پر ہوتا ہے جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے اندر ایک قائد ہونے کی جو خواہش ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے آج اس سواد اعظم اہل سنت کا کوئی قائد نہیں ہے اور کوئی مرکز نہیں ہے۔ آپ تمام احباب سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ابھی بھی 70% سے زائد ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے، معاشرتی اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، علمی اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری تمام حیثیتیں آہستہ آہستہ بے نام و نشان ہو رہی ہیں۔ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں اور ہمارا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، ہمارا تنزل ایسی حد تک پہنچ چکا ہے جس نے ہمیں تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج مجھے ایک ہوا کا بہت ہی تازہ جھونکا محسوس ہوا۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام قائد دوست جناب ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب اس ملک میں اتحاد اہل سنت کے لیے بہت تگ و دو کر رہے ہیں۔ میں ان کی ان تمام کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری جماعت کے تمام قائدین، میرے ادارے کے تمام اساتید، میرے ادارے کے فضلاء آپ کی ہر کاوش میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ ہمیں اتحاد اہل سنت کے لیے بلائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے ہمیں اپنی پشت پر پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی خواب ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔ اس کے لیے آپ کی جو مساعی جمیلہ ہیں، میرے تمام دوست احباب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس مشکل ترین راستے میں بہت ساری ناکامیاں بھی آئیں گی، لیکن ان ناکامیوں کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو
سامنے رکھ کر آئندہ کی حکمت عملی بنانی ہے، اور یہ ایک مسلسل کام ہے جس کام کو ہم نے سر انجام دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مسلک کی جتنی بھی پازیٹیو طاقتیں ہیں وہ رفتہ رفتہ ہمارے ساتھ ملیں گی۔ میں، میری جماعت اور میرے تمام دوست اس ملک میں اتحاد امت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ کام اس سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں اہم ہے کہ اتحاد اہل سنت اگر ہو جاتا ہے اور ایک بڑا مسلک اور ایک بڑے نظریے کے حامل افراد جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام مسالک کو ساتھ لے کر چل سکیں گے۔ بار دیگر میں اہل سنت کے عوام، خواص، علماء، مشائخ، مدرسین، محتمم تمام لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ ذرا سوچیں، اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس ملک میں اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ ہمیں عہدوں کی خواہشوں سے نکل کر ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہم ایک خادم کی حیثیت سے، ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ قیادت کی خواہش کبھی بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل سنت کی خیر فرمائے، تمام مسالک کی خیر فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔